اہم خبر کہ امریکی کانگریس کا پاکستانی انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ تسلیم کرنے سے انکار۔ 8 فروری کے الیکشن کی مکمل اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی ایوان نمائندگان میں قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے۔ حق میں 368 اور مخالفت میں 7 ووٹ ڈالے گئے۔ کانگریس کے رکن ڈیوڈ ولاڈاؤ نے قرارداد کی منظوری کا اعلان کیا۔ کہا، ایوان نمائندگان کی قرارداد نمبر 901 میں پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے حمایت کا اظہار کرنے کے لیے ارکان نے ووٹ دیا ہے۔ قرارداد میں پاکستان میں الیکشن میں سیاسی ارکان کو ہراساں کرنے، دھمکیاں دینے اور انٹرنیٹ سروسز پر پابندی کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ قرارداد کے ذریعے امریکی قانون سازوں نے پاکستان کے جمہوری عمل میں پاکستانی عوام کی شرکت کی ضرورت پر زور دیا۔ جنوبی ایشیا انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل کولگمین نے کہا کہ ایوان نمائندگان کے کم از کم 85% ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ حقیقت میں میرے لیے جو چیز نمایاں ہے وہ ووٹ کا مارجن اور ووٹ دینے والے اراکین کی تعداد ہے۔ امریکی اسکالر نے مزید کہا کہ قرارداد کا پاکستان سے متعلق امریکی پالیسی پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ کیا کہنا ہے ان کا، سنواتے ہیں آپ کو۔ اس معاملے پر مزید بات کرتے سینئر اینکر پرسن طلعت حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ طلعت صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس قرارداد کی کیا اہمیت ہے اور اس کی ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کتنی میٹر کرتی ہے؟ دیکھیں، اب تو اس پر منحصر ہے کہ آپ زاویہ کون سا استعمال کرتے ہیں تجزیے کا۔ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی بین الاقوامی کیمپین کے زاویے سے دیکھیں تو وہ اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی پر محمول کریں گے۔ وہ کہیں گے جی کہ ہمارا جو نقطہ نظر تھا کہ انتخابات کے اندر دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا ہوا ہے، وہ اب امریکی کانگریس کے اندر اتنی بڑی تعداد میں، جو غیر معمولی ہے، جس طرح آپ کے کو اینکر بھی بتا رہے تھے کہ 7 ووٹ جو ہیں ان کے علاوہ تمام ہاؤس نے بائی پارٹیزن کنسنسس کے ساتھ ایک قرارداد موو کی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف تو اس کو اپنی لابینگ کی اور اپنے مقدمے کی کامیابی کے ساتھ جوڑے گی۔ امریکہ کے زاویے سے دیکھیں تو پاکستان کے اندر یہ ایک انٹرفیرنس کے طور پر اس معاملے کو دیکھا جائے گا۔ دیکھیں، امریکہ کی عادت ہے کہ وہ ان معاملات کے اوپر خود کو اپنا ایک قسم کا چیمپئن گردانتا ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ جس ہاؤس نے یہ قرارداد پاس کی ہے، اسی ہاؤس کے اندر سے فلسطینیوں کے معاملات کے اوپر جو قراردادیں آتی ہیں وہ بدترین دہشت گردی کی حمایت میں آپ کو نظر آتی ہیں اسرائیل کے حق میں۔ اور پھر یہ وہی نظام ہے امریکہ کا جس کا ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ڈونلڈ ٹرمپ پچھلے 4 سال سے چلا کے کہہ رہا ہے کہ اس کا اپنا الیکشن سٹیل ہوا ہے، وہ چرایا گیا ہے، اور بائیڈن صاحب جو ہیں انہوں نے وہ چوری کر کے انتخابات جو ہے اس کے ذریعے صدر بنے ہیں۔ ماضی میں ایل گور کے انتخابات کے اوپر بھی اسی قسم کے اعتراضات ہوئے تھے۔ ایل گور صاحب یہ کہتے تھے کہ ان کو کورٹ کے ایک فیصلے کے ذریعے ان کو فارغ کیا گیا ہے۔ تو امریکہ کو چیمپئن بننے کا ایک شوق ہے، اس شوق کو انہوں نے پورا کیا ہے۔ پاکستان کے اندر کے معاملات کے اوپر بحث آپ کو زیادہ نظر آئے گی، مزید تنازع پھیلے گا، حکومت اس کو ڈینائی کرے گی۔ میں توقع کرتا ہوں کہ پاکستان کا فارن آفس اس کو بنیاد بنا کر ایک سٹیٹمنٹ بھی سخت قسم کی جاری کرے گا۔ تو حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا اثر تو نہیں ہونے لگا، لیکن تنازع انتخابات کے گرد آپ کو ایک بین الاقوامی ڈائمنشن کے ساتھ بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ ٹھیک، اچھا طلعت صاحب، جو نون لیگ ہے اس کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں بانی پی ٹی آئی کے کزن بیٹھے ہیں، یہ ان کی سازش ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی اتنا مؤثر یا اتنا اچھا آرگومنٹ نہیں ہے۔ ایک شخص یا ایک لابی کی وجہ سے اتنے نمبرز آپ کو نظر نہیں آتے۔ درست۔ امریکہ کی پاکستان تحریک انصاف کے قائد کے اندر دلچسپی بتدریج بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ ایک حیران کن بات نظر آتی ہے کنسیڈرنگ کہ عمران خان صاحب کا تمام بیانیہ ظاہراً امریکہ مخالف ہے۔ وہ ایبسلوٹلی ناٹ والی ٹی شرٹیں بنوا کر تو انہوں نے اپنی آدھی کیمپین چلائی ہے، اور ایبسلوٹلی ناٹ وہ امریکہ کو کہتے ہیں، پر وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی ہم نے کوئی بات نہیں مانی لہٰذا مجھے طاقت سے نکال باہر کیا۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے بادی نظر میں کہ امریکہ کو عمران خان میں کیا دلچسپی ہوگی۔ عمران خان کے اندر امریکہ کو 3 قسم کی دلچسپیاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان فوج کے مخالف جو بیانیہ لے کے چل رہے ہیں وہ امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ کو بہت بھاتا ہے۔
امریکہ نے ہمیشہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ محبت اور کچھ نفرت کا رویہ اختیار کیا ہے. تو عمران خان چونکہ اب نفرت والے معاملے کے چیمپئن ہیں تو امریکہ کے اندر جو اسٹرانگ لابیز ہیں وہ چاہیں گی کہ عمران خان کو سپورٹ کریں. دوسرا، عمران خان انگیج کرتے ہیں پاکستان کی یوتھ کو، اور پاکستان ایک بہت یوتھفل کنٹری ہے. امریکہ کا بڑا انٹرسٹ ہے پاکستان کے مستقبل میں یوتھ کے ذریعے پالیسیوں کو ڈیزائن کرنے کا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کے ذریعے پاکستان کے اندر تنازع پھیلتا ہے تو پاکستان اندرونی طور پر کمزور ہوتا ہے، اور امریکہ پاکستان کو بطور چین کے دوست کے کمزور ہی دیکھنا چاہے گا. تو یہ 3-4 دلچسپیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ہاؤس کے اندر سے اتنی بڑی تعداد میں یہ ایک ریزولوشن سامنے آئی. طلعت صاحب، امریکی کانگریس کی اس قرارداد سے اپوزیشن کے دعووں کو کتنی تقویت ملے گی؟ جی، وہ تو میں نے گزارش کی کہ اپوزیشن تو اس کو ایسے سمجھے گی کہ جیسے اس کی خزاں رسیدہ بات چیت میں ایک بہار آ گئی ہے، ایک نیا پھول کھل گیا ہے، کھٹائیں چھا گئی ہیں، ہر طرف ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. کمال بات یہ کہ جو اپوزیشن ہمیشہ بات کرتی ہے کہ ہم نے امریکہ کے تسلط سے آزادی لینی ہے، وہی اپوزیشن اب امریکہ کی کانگریس کی ریزولوشن کو لے کر ہر طرف آپ کو دھمال ڈالتی ہوئی نظر آئے گی کہ کیسے امریکہ نے یہ کہہ دیا. یعنی امریکہ جب ان کی حمایت نہ کرے تو وہ بدترین دشمن ہے، سازش کرتا ہے. اس کا ڈونلڈ لو جو ہے وہ یہاں پر اپوزیشن کو پیسے دیتا ہے، عمران خان کو باہر نکالا جاتا ہے. اور جب امریکہ کی کانگریس کوئی ایسی ریزولوشن پاس کرے جن سے ان کے سٹینڈ کو تقویت ملتی ہے تو وہ امریکہ بادشاہ بن جاتا ہے، تو امریکہ صاحب بن جاتا ہے. تو وہ آج امریکہ کو صاحب بہادر کے طور پر لیں گے، امریکہ کو شاباشیاں دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ کیسے بین الاقوامی طور پر پاکستان کے انتخابات جو ہے وہ اب مکمل طور پر رد کیے گئے ہیں. ٹھیک. طلعت صاحب، یہ نقطہ آپ کا آ گیا کہ اپوزیشن اس قرارداد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھمال ڈالتی ہوئی دکھائی دے گی آنے والے دنوں میں. افتخار احمد صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. افتخار صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ وقت کے لیے. فرمائیے گا کہ آپ کی نظر میں اس قرارداد کی کیا اہمیت ہے اور جو ٹائمنگ ہے اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ بڑی اہم پی ٹی آئی کے موقف کو بہترین لفظوں میں امریکی کانگریس میں پیش کیا گیا، تو بڑی اہمیت ہے اس کی. تو یہ لفظ تھے وہ استعمال کیے جا رہے. پچھلے دنوں جو کاروائی ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں، تو جو دوست ان کے حوالے کر رہے تھے بار بار وہی لفظ استعمال کر رہے تھے. حالانکہ جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن وہ لفظ یہی استعمال کر رہے تھے جو تحریری طور پر کانگریس نے آج ایک قرارداد کی شکل میں پیش کیے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا افتخار صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی بڑی کامیابی ہے، بہار آ گئی، اس طرح کے الفاظ بھی طلعت صاحب نے استعمال کیے، تو نون لیگ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں بانی پی ٹی آئی کے کزن بیٹھے ہیں، یہ ان کی سازش ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا؟ تو یہ تو پاکستان کے ایمبیسڈر نام کی کوئی چیز ہوتی ہے کسی ملک میں، اس کا کوئی رول ہوتا ہے کیا؟ یہ آج واقع تو نہیں ہوا. پی ٹی آئی یہ جو باتیں آج سے تو نہیں کر رہی. کانگریس کی تو آج ارادہ. ٹھیک ہے. افتخار احمد صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا موقف بھی سامنے آیا. طلعت حسین صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، اینکر پرسن، ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.